اپنے مرحومین کے لیے بانیان مجلس، معاملین مجلس، حاضرین مجلس کے جتنے بھی مرحومین و مومنین و مومنات جو آج ہمارے درمیان ہیں، سب کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھیں محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو أهل الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين۔ صبر کی دعا امام اعظم، اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل وهي نوافذا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ صلوات پڑھیں محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس
رکھی جاتی ہیں، ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دیں۔ قرآن مجید کی وہ آیت جو ہر علی کے چاہنے والے کو اگر یاد نہ بھی ہو تو ترجمہ یاد ہے کہ ارشاد ہوا انما ولیکم اللہ، میں اللہ تمہارا ولی ہوں، ورسولو، میرا رسول تمہارا ولی ہے۔ تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ جب کہا انما ولیکم اللہ تو ہم سب نے کہا لا الہ الا اللہ۔ جب کہا والرسول تو ہم سب نے کہا محمد رسول اللہ۔ تو اگر آیت رک جاتی تو شیعوں کی اذانیں بھی رک جاتی ہیں۔ مجھے 10 دن پڑھنا ہے تو آواز تھوڑا بڑھا دیں تاکہ گلا بھی ساتھ دے۔ اگر آیت رک جاتی تو شیعوں کی اذانیں بھی رک جاتی، اگر آیت رک جاتی تو شیعوں کے کلمے بھی رک جاتے۔ آیت نے ایک اور ولایت کا اعلان کیا کہ تیسرا وہ تیرا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ تو ہم سب نے کہا علیٌ۔ تو ہمارے کلمے آیت کے مطابق ہیں، اپنے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ ہماری اذانیں آیت کے مطابق ہیں، اپنی بنائی ہوئی نہیں ہیں۔ لیکن ایک اور قرآن کی فصاحت اور بلاغت بتاتا ہوا چلوں کہ خدا نے جب پہلی ولایت کا اعلان کیا تو کہہ دیا کہ میں اللہ تیرا ولی۔ جب دوسری ولایت کا اعلان کیا تو بتا دیا کہ میرا رسول تیرا ولی۔ لیکن جب تیسری ولایت کا اعلان کیا تو یہ نہیں کہا کہ علی تیرا ولی۔ کہ اگر تیسرے ولی علی تھے تو خدا نام بتا دیتا، مسئلہ حل ہو جاتا، بتا دیتا میں اللہ ولی، میرا رسول ولی، علی تیرا ولی، حسن تیرا ولی، حسین تیرا ولی، پھر علی تیرا ولی، پھر محمد تیرا ولی، پھر جعفر تیرا ولی، تو سارے مسئلے ہی حل ہو جاتے اگر خدا نام بتا دیتا۔ میں نے کہا یہی تو قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے، کیونکہ اللہ مسلمانوں کو پہلے سے جانتا تھا اور اللہ نے وہ کام کیا کہ مسلمان کبھی بھی جھوٹے ولی نہ بنا سکیں، اور بنا بھی لیں تو بہت جلدی پکڑے جائیں۔ تو یہ فصاحت و بلاغت قرآن ہے کہ اللہ نے جب تیسری ولایت کا اعلان کیا تو خدا نے کبھی نام نہیں بتایا، ہمیشہ صفت بتائی، کیونکہ صفت نام سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کا نام شیر علی ہے تو نام رکھنے سے تو کوئی شیر نہیں بنتا۔ ایک بندے کا نام اسد ہے، نام رکھنے سے تو کوئی اسد نہیں بنتا۔ تو نام اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنی صفت مضبوط ہوتی ہے۔ آسان کرتا ہوا چلوں، بھائی میں نے حیدرآباد میں کسی کو 5 لاکھ دیے، اور میں نے کہا یہ 5 لاکھ کراچی لے جاؤ اور وہاں پہ جس کا نام علی ہو اسے 5 لاکھ دے دینا۔ ہر جگہ کہتا ہوں دوں گا نہیں، مثال دے رہا ہوں۔ اور آپ یہاں سے 5 لاکھ لیے مولانا سے، آپ پہنچے کراچی اور آپ نے وہاں پہ اعلان کیا کہ مولانا نے 5 لاکھ دیے ہیں اور بولا ہے اسے دینا ہے جس کا نام علی ہو۔ تو کراچی میں تو ہزاروں لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ میرا نام بھی علی ہے، میرا نام بھی علی ہے۔ تو اسے کیسے پتا چلے جو علی مولانا نے کہا تھا وہ کون سا ہے اور جو علی یہ بتا رہے ہیں وہ کون سا ہے؟ تو اگر خدا نام بتا دیتا تو زمانے کو کیسے پتا چلتا اللہ والا علی کون ہے، لوگوں والا علی کون ہے؟ تو یہی فصاحت و بلاغت قرآن ہے کہ قرآن نام نہیں بتاتا، قرآن صفت بتاتا ہے۔ صفت ہزاروں میں ایک میں پائی جاتی ہے۔ ہر کسی زکوٰۃ ہر مسلمان دیتا تھا، پر رکوع میں آج تک کسی نے زکوٰۃ نہیں دی تھی۔
فرمایا تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا وہ نظر آ جائے. اور جب آل رسول کا ذکر ہوا فرمایا اے اہل بیت رسول اللہ کا ارادہ ہے تمہیں ایسے پاک کیا جائے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. وہاں پر بھی یہ نہیں کہا کہ اہل بیت کون ہے. کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں مولانا فلاں کو بھی اہل بیت میں ڈال دیا فلاں کو. میں نے کہا ڈرتے کیوں؟ اللہ نے صفت بتائی ہے. اہل بیت وہ ہیں جو ہر طرح کے رجس سے دور ہیں. اب جس میں رجس آئے وہ اہل بیت والا ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ کیا بتاتا ہے؟ اللہ صفت بتاتا ہے کیونکہ صفت نام سے زیادہ کلیئر ہوتی ہے, صفت نام سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے. تو اللہ نے جب تیسری ولایت کا ذکر کیا تو صفت بتائی. اور صرف خدا نے نہیں اس کے نبی نے بھی جب علی کا ذکر کیا تو نبی نے صفت بتائی کہ 39 دن گزر گئے, مسلمان کبھی یہاں بھاگے مسلمان کبھی وہاں بھاگے. تو رات کو کہا غدن لاتین رأیتن رجلن کرارن غیر فرارن. میں کہوں یا رسول اللہ اتنے لمبے چوڑے جملے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک جملہ کہتے کل میں علم علی کو دوں گا. لیکن یہ نہیں کہا میں علی کو دوں گا. وہاں پر بھی کیا بتائی؟ صفت بتائی کہ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا, جو کرار ہوگا, جو غیر فرار ہوگا. کیونکہ اگر کہتے میں علی کو دوں گا سب لوگ اعتراض کرتے کہ پھر علی کو دے دیا. علی اپنا داماد تھا, علی اپنا کزن تھا. تو پوری رات کی نبی نے مہلت دی, جس میں یہ صفت ہے وہ علم آ کر مجھ سے لے لے. تو وہاں پر بھی رسول نے کیا بتائی؟ صفت بتائی. بہت آسان قرآن نے مسئلہ کر دیا. تقریباً 41 مرتبہ تقریباً خدا نے قرآن میں لعنت بھیجی ہے اور خدا نام نہیں بتاتا, وہاں پر بھی صفت بتاتا ہے. کتنا آسان ہے قرآن. اب مسلمان اس پہ لڑ رہا لعنت کس پہ بھیجوں کس پہ نہ بھیجوں. میں کہتا ہوں صفات کو دیکھنا شروع کر دے, جس میں وہ صفت ہو جو اللہ نے بتائی تو لعنت بھیجنا شروع کر دے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین, خدا کی لعنت ہو ظالموں پر. اب تاریخ کو اٹھا, جس نے ظلم کیا وہ اپنا ہو یا پرایا ہو اللہ اس پہ لعنت بھیجتا ہے. خدا جھوٹوں پہ لعنت بھیجتا ہے. اب یہ تجھے جا کر دیکھنا ہے کہ تاریخ میں 70,000 ممبروں سے جھوٹ کس نے بولا تھا. تو اللہ نام نہیں بتاتا, اللہ صفت بتاتا. اسی طرح قرآن میں یہ نہیں کہتا کہ مومن کون ہے, اللہ مومن کی صفت بتاتا ہے, صاحبان ایمان کی صفت بتاتا ہے, منافقوں کی صفت بتاتا ہے. اب یہ فیصلہ مسلمان کی عقل پہ چھوڑ دیا کہ تو جا کر تلاش کر کہ مومن کون ہے, منافق کون ہے, جھوٹا کون ہے, ظالم کون ہے. امام حسین کا مشہور جملہ کہ مولا یہ نہیں فرماتے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا. وہاں پر بھی صفت کا ذکر ہے, کیونکہ اگر کہتے حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا, یہ تاریخ کے 2 شخصوں کے نام ہوتے. امام اس چیز کو محدود نہیں کرنا چاہتے تھے. امام نے کرداروں کو بیان کیا کہ فرمایا مثلی لا یبایع مثل یزید, حسین جیسے کبھی یزید جیسوں کی بیعت نہیں کریں گے. مطلب یزید مت سمجھنا کہ تاریخ میں ایک یزید تھا. یزید کی فیکٹری آج بھی یزید بنا رہی ہے, اور حسینی فیکٹری آج بھی حسینی بنا رہی ہے.
تو تجھے صفت کو دیکھنا. یہ جنگ صفت ہے، جنگ نام نہیں ہے. آج 80% جو ممبر سے جھگڑا ہے، جو سوشل میڈیا پہ جھگڑا ہے، وہ ناموں کا جھگڑا ہے. کہ شیعہ صاحب کا احترام کرتے ہیں. صحابی ایک نام کا نام نہیں ہے، صحابی کردار کا نام ہے. اسی طرح ایمان کردار کا نام ہے، مومن کردار کا نام ہے، کاذب کردار کا نام ہے، ظالم کردار کا نام ہے. یہ کردار اگر نوح کے بیٹے میں بھی آ جائے تو خدا کہتا ہے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے. اور یہ کردار سلمان میں آ جائے تو علی کہتے ہیں یہ ہم اہل بیت میں سے ہیں. تو اصل جنگ کس چیز کی ہے؟ جنگ کردار کی ہے، جنگ صفت کی ہے. نہج البلاغہ اٹھائیے، امام متقین کی صفات بیان کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے سلمان متقی ہے، یہ نہیں کہتے مالک متقی ہے، مولا صفت بتاتے ہیں. کیونکہ اگر کہتے سلمان ہے تو تاریخ میں تو ایک سلمان تھا، تاریخ میں تو ایک مالک تھا. لیکن علی کی نگاہ قیامت تک ہے کہ کئی ایسے آئیں گے جو سلمان بنیں گے، کئی ایسے آئیں گے جو مالک اشتر بنیں گے. تو مولا نے لمٹ نہیں کی بلکہ لمٹ لیس کر دیا کہ تا قیامت جسے حسینی بننا ہے وہ حسینی بن سکتا ہے. تو یہ جنگ ہے صفات کی جنگ، ناموں کی جنگ نہیں ہے. آج مسلمان ناموں پہ اٹک گیا ہے، آج مسلمان شخصیت پرست بن چکا ہے. تجھے شخصیتوں کے پیچھے نہیں چلنا، تجھے کرداروں کے پیچھے چلنا ہے. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ کبھی کبھی کوئی کردار معیار حق بن جاتا ہے. کہ فرمایا علی الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. یہ مت دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہا ہے. کیونکہ جہاں علی جاتا ہے حق وہیں جاتا ہے. شاید کوئی تجھے علی سے جب حق کو جدا کر کے دکھائے، یہ جدائی ناپذیر ہے. جس طرح نمک کو پانی میں ملا دو تو اب جدا نہیں کر سکتے، شگر کو پانی میں ملا دو اب جدا نہیں کر سکتے. اسی طرح حق علی کی ذات میں سمٹ گیا ہے. تو یہ کردار، علی کردار کا نام ہے، شخص کا نام نہیں ہے. حسین کردار کا نام ہے، شخص کا نام نہیں ہے. مولا امام زین العابدین کردار کا نام ہے. صلوات پڑھیں محمد. لیکن اکثر جو جنگ چلتی ہے وہ کس چیز پہ چلتی ہے؟ ناموں پہ چلتی ہے. مسلمان ناموں پہ لڑ رہا ہے، تو فلاں والا، میں فلاں والا، تو فلاں والا. نیچے آ جائیے تو کچھ مولویوں میں بٹے ہوئے، کچھ تنظیموں میں بٹے ہوئے، کچھ فرقوں میں بٹے ہوئے، کچھ مذہبوں میں بٹے ہوئے. حالانکہ سب اللہ کے ماننے والے ہیں. لیکن اگر صفات کو فالو کرتے تو یہ لا الہ الا اللہ والے باقی رہتے. لیکن انہوں نے صفات کو فالو نہیں کیا، انہوں نے شخصیات کو فالو کیا. اور امام حسین نے کربلا میں جس چیز کو عیا کیا وہ کیا تھا؟ وہ کردار تھا. فرمایا مثلی لا یبایع مثل یزید، حسین جیسا کبھی یزید جیسوں کی بیعت نہیں کرے گا. صلوات پڑھیں محمد وعلی. آواز آئی انما ولیکم اللہ، میں اللہ تیرا ولی ہوں. ہم سب نے اس ولایت کا اعلان کیا کلمہ پڑھ کر کہ لا الہ الا اللہ، میرا رسول تیرا ولی ہے. ہم نے سب نے کہا محمد رسول اللہ. پھر کہا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا وہ نظر آ جائے. ہم سب نے کہا علی ولی اللہ. آپ نے اقرار ولایت کیا. جب آپ یہ کہتے ہو تو یہ کیا ہے؟ اقرار ولایت. اسے کہتے ہیں اعلان ولایت، اسے کہتے ہیں ولایت نظری، اسے کہتے ہیں آپ نے اپنے نظریے اور اپنی تھیوری کا اعلان کیا. لیکن یہ ابتدائی ولایت ہے. آج شیعہ سے اسی ولایت پہ لڑ رہا ہے. یہ ابتدائی ولایت ہے، یہ تھیوری کری ولایت ہے. ایک اور ولایت ہے جس کے ملنے سے بندہ سلمان بنتا ہے، جس کے ملنے سے بندہ مالک اشتر بنتا ہے، جس کے ملنے سے بندہ حر بنتا ہے. وہ کون سی ولایت ہے؟ وہ ولایت عملی ہے. ولایت نظری سب کے پاس ہے لیکن ولایت عملی ہر کسی کے پاس نہیں ہے. کرامت ولایت نظری سے نہیں ملتی، کرامت ولایت عملی سے ملتی ہے. قلندر ولایت نظری سے نہیں بنتے، قلندر ولایت عملی سے بنتے ہیں. جب تک بندے کے وجود میں ولایت عملی نہ ہو. آسان سی مثال دوں، ایک بندے نے جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں سب کے گھروں پر علم لگا ہوا ہے. علم اعلان نظریہ ہے.
کیا ہے؟ ایک تھیوری کا اعلان ہے کہ جس گھر پہ علم ہے تو سمجھ جانا یہ گھر کس کا ہے؟ آل رسول سے محبت کرنے والے کا گھر ہے. ہاں یہ اعلان نظریہ ہے. بندہ پاکستان سے یورپ بھی چلا گیا، انگلینڈ بھی چلا گیا، آسٹریلیا بھی چلا گیا، جہاں بھی گیا وہاں پر بھی اس نے کیا کیا؟ اپنے گھر کے اوپر علم لگا دیا. بھائی تو شیعہ تو تھا، علم لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہ نہیں صرف شیعہ ہونا کافی نہیں، اعلان کرنا بھی ضروری ہے. دنیا کو بتا تو چلے یہ 4 گھر اور ہیں، یہ گھر کسی اور کا ہے، یہ گھر اہل بیت کے چاہنے والے کا گھر ہے. تو یہاں تک تو نظریہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر کی چھتوں پر علم لگایا. اب سوال یہ ہے، یہ علم کس کا ہے؟ عباس علمدار. بھائی علم علی کا بھی لگ سکتا تھا، علم امام حسن کا بھی لگ سکتا تھا، آپ نے صرف حضرت عباس کا علم کیوں لگایا؟ کیونکہ یہ واحد علم ہے جو مظہر ادب ہے. اس علم سے ادب نظر آتا ہے. پنجہ لگا ہوتا ہے کہ اس علم والے نے اپنے ہاتھوں کو کٹوا دیا لیکن اپنے امام کے حکم کی تعمیل کی. یہ علم والا صاحب ادب تھا. یعنی اگر ادب کرنے والوں کا زمانے میں کوئی قبلہ ہے تو اس قبلے کا نام عباس ہے. یہ ادب کا علم ہے. تو آپ نے علم لگایا کہ یہ غازی عباس کا علم ہے، اور جس گھر کی چھت پہ علم ہے وہ عباس کا ماننے والا ہے. علم لگانا نظریہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جس نے اپنے گھر کی چھت پہ عباس پہ ادب والا علم لگایا، کیا اس گھر کی چھت کے نیچے وہ عباس والا ادب بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نظریے پر عمل ہے. ایک ہے نظریہ، ایک ہے نظریے پہ عمل کرنا. تو علم لگانا آسان ہے، لیکن غازی کا ادب اپنے وجود میں پیدا کرنا بڑا مشکل ہے. تو حسین ابن علی کو 30,000 خط لکھنا آسان ہے. کاغذ اٹھاؤ، قلم اٹھاؤ، کیا ہے فرزند زہرا، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے منتظر ہیں، آپ آئیے، ہم آپ کی حکومت کو نافذ کرنے میں آپ کی مدد کریں گے. تو 30,000 خط لکھنا آسان ہے. یہ تھا نظریہ. اعلان نظریہ کیا کہ مولا حسین ہم آپ کی مدد کریں گے. لیکن کربلا تک جانا یہ ولایت عملی ہے. نظریہ پالنا بڑا آسان ہے، اس نظریے پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے. تو فرمایا 30,000 وہ تھے جنہوں نے حسین کو خط لکھا تھا، اور ایک تھا جسے حسین نے خط لکھا. یہ ہے ولایت عملی. ہاں یہ عمل کی ولایت ہے. ہزاروں لوگ مجلس میں آتے ہیں، نظریہ لے کر آتے ہیں، لیکن کتنے لوگ اس مجلس سے ہور بن کے جاتے ہیں. یہ ولایت عملی ہے. 17 خطبے دیے امام حسین نے کربلا کے میدان میں. ملتا ہے 20 سے 25 لوگ مولا کے پاس آئے. تو یہ وہ تھے جو ولایت عملی والے تھے. امام حسین کا جملہ یاد رکھیے، فرماتے 3 لوگوں کی زباں کی چٹکاری کا نام ہے. جس طرح یہ چنگم چبا چبا کے پھینک دیتا ہے، سوپاری منہ میں رکھتا ہے، مزہ لے لے کے پھینک دیتا ہے، اسی طرح دین مزے کے لیے لیتا ہے. نعتیں سن کے مزہ لیتا ہے، قصیدے سن کے مزہ لیتا ہے، نوحے سن کے مزہ لیتا ہے، نعرے مار کے مزہ لیتا ہے، مجلس میں آ کر مزہ لیتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب مجلس سے باہر جاتا ہے کیا پھر بھی حسینی رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ یا 1 گھنٹے کا یہیں پہ مزہ لے کے اور یہی مزے کو چھوڑ کے چلا گیا؟ یہ نظریے والا ہے، لیکن جو مجلس میں آ کے مزے کو اپنے ساتھ گھر تک لے جائے یہ حسینی کردار والا ہے. یہی تو جنگ ہے جو صدیوں سے چل رہی ہے. صفات کی جنگ اور نام کی جنگ. کالے کپڑے پہننا آسان ہے، لیکن اس لباس کا ادب کرنا بڑا مشکل ہے. زبان پہ نام علی لانا آسان ہے، لیکن علی جیسی زبان بنانا مشکل ہے. آنکھوں سے 2 آنسو بہا لینا آسان ہے، لیکن ان آنکھوں کو عباس والی آنکھیں بنانا بڑا مشکل ہے. تو یہ وہ مشکل کام تھا جس میں اہل بیت اپنے چاہنے والوں کو لانا چاہتے تھے. فرمایا لا الہ الا اللہ حسنی امن دخل حسنی امن من عذابی، کہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، جو اس قلعے کے اندر داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا. بے شرطہا و شروطہا، لیکن اس کی ایک شرط ہے. مولا وہ شرط کیا ہے؟ فرمایا شرط ہم آل رسول ہیں.
یعنی یہ نہیں کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ عذاب سے بچے گا، نہیں، بس عذاب سے وہ بچے گا جس کے ہاتھ میں ولی خدا کا ہاتھ ہوگا، جس کے ہاتھ میں امام وقت کا ہاتھ ہوگا۔ اور تمام تر اہل سنت کے برادران نے لکھا یہ واحد حدیث ہے جسے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، یعنی جس کا سلسلہ سونے کا ہے، چاندی کا بھی نہیں ہے، سونے کا ہے۔ کیوں؟ کہ اس پورے سلسلے میں کوئی غیر اہل بیت والا نہیں ہے، کوئی راوی صحابی ہو، کوئی تابعی ہو، نہیں ہے۔ اس پورے سلسلے میں امام رضا فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سنا، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سنا، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سنا، چوتھے امام فرماتے ہیں میں نے بابا حسین سے سنا، وہ فرماتے ہیں میں نے بابا علی سے سنا، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول خدا سے سنا، رسول فرماتے ہیں میں نے جبرائیل سے لیا، جبرائیل کہتا میں نے خدا سے سنا۔ کیا کریں گے اس حدیث کا مسلمان کہ جس میں فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ نظریہ ہے، اس نظریے کی اگر کوئی شرط ہے تو وجود امام ہے، وہ آل رسول کا وجود ہے، اور یاد رکھنا یہ وجود تمہاری زندگیوں میں خیر لاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اس وجود کو خدا روئے زمین باقی رکھتا ہے۔ زمانہ گزرتا رہے گا لیکن یہ مت سمجھنا اللہ کی زمین کبھی بھی ولی خدا کے وجود سے خالی نہیں رہ سکتی، ہر زمانے میں ولی خدا کا وجود باقی رہتا ہے۔ اور اے لوگوں یہی وجود ہے جس وجود کی برکت سے خدا نے تیرے وجود کو برکت عطا کی ہے۔ 5 منٹ کے لیے شیعہ یہ سوچیں کہ حکومتیں آپ کے خلاف رہی ہیں، پروپیگنڈے آپ کے خلاف رہے ہیں، وقت کے حاکم بنو عباس، بنو امیہ، وہ ترکوں کی حکومت ہو، وہ قاجاریوں کی حکومت ہو، تمام تر حکومت شیعوں کے خلاف رہی ہیں، زمانہ آپ کے خلاف رہا۔ جتنا قتل عام مثلا افغانستان میں 2 سے 2.5 لاکھ سے شیعوں کا قتل ہوا، ان سوویت یونین کے بعد اتنے شیعوں کو قتل کیا گیا، لیکن آج بھی نہ جلوسوں میں کمی، نہ مجلسوں میں کمی، تو یہ کیا ہمارا کمال ہے؟ فرمایا نہیں، یہ ولی خدا کی دعا کے اثر کا کمال ہے، یہ غیبی مدد ہے مولا کی جو تمہیں مل رہی ہے، کیونکہ یہ شرط ولایت ہے۔ اور فرمایا کہ جس بندے نے ایک مسکان لائی تھی نا رسول کے چہرے پر، اللہ نے اس پہ جنت واجب کر دی۔ ایک جملہ کہا تھا رسول خدا اتنے ہنسے کہ 2 دانت ظاہر ہو گئے، تو جبرائیل نازل ہوئے، حبیب کہتے کہ میں نے اس پہ جنت واجب کر دی۔ اب تصور کیجئے جو بندہ اپنے کردار سے امام زمانہ کو خوش کرے اس پر بھی تو جنت واجب ہو جائے گی نا، لیکن جو انسان اپنے مولا کو نہ خوش کرے، خوش امام کب ہوتے ہیں؟ نعروں سے نہیں، وہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ ولایت عملی کے میدان میں آتا ہے۔ اب ولایت عملی ہے کیا؟ قرآن کی آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، اے مومن یہ ظاہر قرآن ہے، تو بغیر وضو کے اس قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو مولا فرماتے جب ظاہر قرآن بغیر وضو کے مس نہیں کر سکتے تو علی کی ولایت میں بغیر طہارت کے کیسے آ سکتے ہو؟ اس کے لیے تو آیت اتری ہے کہ یہ نہ نجاست کے قریب جاتے ہیں نہ نجاست ان کے قریب جاتی ہے، اور امام زمانہ بھی اسی شخص سے ملاقات کرتے ہیں جس کے وجود میں طہارت ہے، جس کے وجود میں نجاست ہے، مولا کا وجود اس سے کبھی ملتا نہیں ہے۔ ہاں ایک واقعہ سن لیجئے، وقت کا بادشاہ بڑا ناصبی تھا، پہلے نمبر کا بادشاہ کا جو وزیر تھا وہ بڑا ناصبی تھا، لیکن جو خود بادشاہ تھا وہ شیعوں سے محبت کرتا تھا، بحرین کا رہنے والا۔ تو ایک دن وزیر نے بادشاہ سلامت کو انار لا کر دیا۔ یقین کریے کہ آپ کا وجود اگر باقی ہے تو امام کی دعاؤں سے باقی ہے، آپ کا وجود اگر باقی ہے، نہ ایران میں طاقت ہے نہ کسی مولوی میں اتنی طاقت ہے کہ حکومت چلا سکے، اگر امام زمانہ کی مدد بندے کو حاصل نہ ہو ہمارا وجود باقی نہ رہے، یعنی ساری دشمن کی پلاننگز کو امام کی ایک دعا ختم کر دیتی ہے، کیونکہ یہ وجود تنزل الملائکۃ والروح قرآن کی آیت ہے، سورہ انا انزلنا، یہ کنٹینیوسلی صیغہ ہے کہ ہر سال ملائک نازل ہوتے ہیں۔ پوچھئے مفتی سے، مولوی سے، یہ ملائک کس کے اوپر نازل ہوتے ہیں؟ کوئی تو ایسا وجود ہے نا جس کے پاس تقدیریں لے کر آتے ہیں، جس کے پاس رزق لے کر آتے ہیں، کسی کے پاس جواب نہیں۔ کہتے رسول کے اوپر اترتے تھے، آج رسول تو نہیں ہے، آج کس کے اوپر اترتے ہیں؟ تو آج بھی کوئی فرزند زہرا ہے
हाँ, लेकिन वो बंदा मिल सकता है जो विलायत अमली वाला हो। विलायत अमली नहीं तो मौला की ज़ियारत नहीं, विलायत अमली नहीं तो जन्नत का तसव्वुर नहीं, विलायत अमली नहीं तो इश्क इमाम ज़माना नहीं। इश्क जब हो, फरमाते हैं शॉर्टेस्ट रास्ता, सबसे नजदीक तरीन रास्ता जो बंदे को हिदायत तक पहुंचाता है वो इश्क का रास्ता है। सारे रास्ते मुश्किल हैं, लेकिन बंदा जब आशिक बन जाता है बहुत जल्दी तकलीफों को पार कर लेता है। और बेहतरीन इश्क है इश्क खुदा और इश्क अहले बैत। और ये इश्क ऐसे नहीं बनता, इस दिल में वो चिंगारी तब लगती है जब ये दिल पाक हो, पाकीज़ा बन जाता है। 10 मजलिस इंशाअल्लाह तफसील से बताएंगे कि इस कल्ब को कैसे पाक किया जाए। तो फरमाते हैं कि बादशाह के पास जो नासिबी वजीर था वो एक अनार लेकर आया कि न क़िबला, आप सबको पता है कि शियों का अकीदा है, ये कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह व खलीफतहु बिला फस्ल। ये हमारे खुलफा को खलीफतुल्लाह नहीं मानते तो हैं ऐसे खलीफा, लेकिन कहते हैं कि लोगों ने चुना था, लेकिन अली को अल्लाह ने चुना था। उन्होंने कहा क़िबला ये अनार देखिए। बादशाह ने अनार देखा, अनार पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह फला खलीफतुल्लाह फला खलीफतुल्लाह फला खलीफतुल्लाह और अली खलीफतुल्लाह। तो बादशाह सलामत, अनार है कुदरती और अल्लाह ने लिख कर भेजा है कि मेरे 4 खलीफे हैं जमीन पर, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे अली इब्न अबी तालिब। बादशाह परेशान, पुराना जमाना, अनार पर कुदरती तौर पे अल्फाज लिखे हुए, किसी ने पेन से भी नहीं लिखे, कुदरती तौर पर अनार पर अल्फाज है हुए थे। बादशाह परेशान हुआ, तू तो सच कह रहा है, शियों ने इतने सालों से हमें धोखा दिया कि अली पहले नंबर पर, यहाँ पर तो खुदा ने अली को चौथे नंबर पर रखा। इसने सारे शिया उलमा को बुलाया, तो भाई आपका अकीदा क्या है कि हम अलीयुल मुर्तज़ा को खलीफतुन बिला फस्ल मानते हैं। हाँ, दुनियावी खलीफे बहुत बने, वो लोगों ने बनाए, लेकिन अगर किसी को खुदा ने रसूल के बाद चुना था वो अलीयुल मुर्तज़ा थे। बादशाह ने कहा ये अनार लो, ये भी तो कुदरती है, ये भी तो दरख्त से आया है, इस पे अल्लाह ने लिख लिया कि पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और अली चौथे नंबर पर है। अब सारे मौलवी परेशान, एतराज होता, कुरान से तो जवाब देते, हदीस से तो जवाब देते, अनार का क्या करें? हाँ, कोई और अनार भी तो नहीं था ला के दिखाने, अब करते तो क्या करते, वाकईन अनार पे थे। सारे परेशान हुए, कहने लगे बादशाह हमें यकीन है कि अली पहला, हमें इल्म से, हदीस से, कुरान से कोई मुनाजरा करवाओ तो मुनाजरा करने के लिए तैयार है, लेकिन अनार पे इस तरह क्यों लिखा है ये हमें भी पता नहीं। तो हमें सोचने के लिए 3 दिन का वक्त चाहिए, उसके बाद हम आपको जवाब ला कर देंगे। जवाब आया तो ठीक है, जवाब नहीं आया तो जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। हम जिद्दी लोग नहीं हैं, हम दलील वाले हैं। कुरान कहता है हातू बुरहानकुम, ये दलील कुरानी है। आए मोमिन जब भी बात करो तो दलील से बात करो। अली वाला दलील वाला होता है, अली वाला नकल वाला नहीं होता, अक्ल वाला होता है। का 3 दिन चले गए, जितने बड़े बड़े उलमा थे उनको चुना और कहा कि जो सबसे नेक हैं, सबसे पाक हैं, आबिद ज़ाहिद हैं, उनको चुना। 3 उनमें से चुने। तीनों को कहा कि सहरा में चले जाओ, पूरी रात इबादत करो, इमाम ज़माना से इल्तमास करो कि मौला हम खतरे में नहीं है, मजहब अली खतरे में है। हम खतरे में नहीं है, तशय्यो खतरे में है। पहले दिन गया, बड़ा रोया, बड़ा रोया, बड़ा रोया, लेकिन इस आलिम को इमाम की ज़ियारत नहीं हुई। दूसरे दिन गया, ये बहुत रोया, लेकिन इमाम ज़माना की ज़ियारत नहीं हुई। तीसरे दिन ईसा बहरैनी गया, पूरी रात रोता रहा कि मौला आखिरी रात है, आज अगर मदद नहीं करेंगे ये मजहब, ये अकीदा, ये बिला फसल का अकीदा, ये सारा खत्म हो जाएगा। मौला हमारे पास कोई दलील नहीं है, वाकई अनार कुदरती है और वाकई उसके अल्फाज लिखे हैं। बात हमारी समझ में भी नहीं आ रही कि जो अकीदा इलाही अकीदा है वो अनार पर क्यों नहीं है और गलत अकीदा अनार पर क्यों है। एक मरतबा रो रो के सुबह की नमाज भी पढ़ी, अब बिल्कुल ना उम्मीद हो गया। मैंने कहा मौला बस आखिरी दिन था, आज मोहलत खत्म हो गई। कहता एक मरतबा पीछे से आवाज आई, ईसा बहरैनी घबराते क्यों हो, तेरे वक्त का मौला भी जिंदा है।
घबराए वो जिनका मौला जिंदा ना हो। एक मर्तबा मुड़ के देखा, निगाह फर्जंद ज़हरा पर पड़ी। हाँ, आशिक है जो और उसकी माशूक पे निगाह पड़े कि अगर इश्क है तो कैसा आशिक है, तू तकाज़े दीदार नहीं करता। बंदा मजाजी इश्क में भी मुब्तला हो जाए ना, बार बार अपने माशूक को देखना चाहता है, तो मौला भी तो कहते होंगे ये मेरा आशिक है तो तकाज़े दीदार क्यों नहीं करता। तुमने 1 साल में कितनी मेहनत की, तुझे इमाम ज़माना नजर आ जाए। चलो तुमने 5 साल में क्या एक मरतबा भी ऐसा अमल किया तुझे इमाम ज़माना नजर आ जाए। क्या तुमने 40 सुबह दुआए अहद पढ़ी ताकि इमाम ज़माना की ज़ियारत हो जाए। क्या तुमने 40 सबे बुध 2 रकअत ज़ियारत इमाम ज़माना पढ़ी ताकि, इसका मतलब ये है तेरे पास नजरिया तो है पर ज़ियारत करने का अमल नहीं है। हाँ, 2 चीजें हैं ना, नजरिया रखना और है अमल करना, और है जो अमल करता है उसे हुर बनाया जाता है, जो अमल करता है वो सलमान फारसी बनता है। इमाम ने कहा ईसा बहरैनी घबराओ नहीं, तेरे वक्त का मौला इमाम जिंदा है। कहते जैसे मौला को देखा कदमों पे गिरा, हाथों का बोसा दिया, मौला के गले लगा। मैंने कहा मौला जान निकलने वाली थी, 3 दिन गुजर गए, इंतजार में थे, बस अभी तो नाउमीद हो गए। मौला इतनी आने में देर क्यों कर दी। पहली रात रोते रहे, दूसरी रात रोते रहे, तीसरी रात रोते रहे। इमाम ने कहा ईसा बहरैनी कसूर मेरा नहीं है, मोहलत तूने 3 दिन की मांगी थी। अगर उसी दिन मुझे बुलाते मैं तेरी मदद के लिए आ जाता, कोई हीला वसीला तेरी मदद के लिए कर लेता। मौला तूने 3 दिन की मांगी थी, लिहाजा मैं भी 3 दिन के बाद आया। का मौला इस मसले से निकालिए तो सही। इमाम ने कहा घबराते क्यों हो, तू हक वाला है, हक वाला परेशान नहीं होता। कुरान की आयत है ना, फरमाया बातिल की मिसाल झाग की तरह है। बातिल की मिसाल झाग की तरह है। सर्फ में कपड़े धोते हो ना, ऊपर झाग जमा हो जाता है। इमाम फरमाते हैं बातिल वाले हैं झाग, कभी कभी उभर के बहुत ऊपर आ जाते हैं, लेकिन बका तो पानी को है, झाग तो एक दिन खत्म हो जाती है। तो कभी भी हक वाला घबराए नहीं, ये सारी झाग है, आज नजर आ रही है कल नहीं होगी। सदियों से कई आए, सदियों से कई गए, लेकिन नाम हुसैन कल भी बाकी था, नाम हुसैन आज भी बाकी है। झाग है, बातिल है, कुछ इनके पास है ही नहीं बोलने के लिए, बस झाग ही झाग है। अपनी हदीसों का जवाब नहीं देते, अपनी किताबों का जवाब नहीं देते, अपनी तारीख का जवाब नहीं देते, कुरान की आयतों का जवाब नहीं देते, क्योंकि दलील नहीं है। तो अली का मानने वाला है जो बाबे मदीनतुल इल्म है, जिसके लिए सराहतन कहा कि अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। अरे जंगे सफीद के वाक़े से बड़ा कोई वाक़या नहीं होता। फरमाया अम्मार को जो लश्कर मारेगा वो बाकी लश्कर होगा। अम्मार तुझे जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो तुझे जहन्नुम की तरफ बुलाएंगे। तो जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले जन्नती कैसे हो सकते हैं। अगर बंदा साहिब अक्ल हो तो खुदा ने आया, तारीख आया है। अगर इंसान अपने जहन को चलाए, अगर तअस्सुबात की दुनिया से निकले, अगर जिद की दुनिया से निकले, तो हिदायत का रास्ता बनने के लिए बड़ा करीब है। इमाम ने कहा घबराते क्यों हो ईसा बहरैनी, जवाब मैं देता हूँ। तो मौला फरमाइए का जाना बादशाह के पास और कहना बादशाह सलामत। जवाब तो है, लेकिन जवाब है वजीर के घर में, और एक शर्त रखना, कहना बादशाह सलामत, शर्त यह है जवाब हम देंगे, लेकिन शर्त यह है पहले हम वजीर के घर में जाएंगे। वजीर नहीं जाएगा, पहले हम दाखिल होंगे। का ठीक है मौला। का जैसे घर में दाखिल होगे ना, सीढ़ियाँ होंगी, सीढ़ियों पे चढ़ोगे, दाईं तरफ कमरा होगा, कमरे के अंदर जाओगे, वहाँ पे अलमारी होगी, अलमारी के ऊपर वाला खाना खोलोगे, उसके अंदर कपड़ा होगा, कपड़े के अंदर एक मिट्टी का बर्तन होगा, उस मिट्टी के बर्तन को खोलोगे तो उसमें झूठा अकीदा लिखा होगा, जिसको उर्दू में कहते हैं सांचा। हाँ, मिट्टी का बर्तन होगा, अंदर उसमें इनका अपना बनाया हुआ, लोगों को सिखाया हुआ अकीदा लिखा होगा। जब अनार छोटा था, इसने सांचा अनार के ऊपर डाल दिया था। यही सांचे चढ़े हुए ना मुसलमानों को। ये सांचे वाले अकीदे हैं ना मुसलमानों के। बचपन से चढ़ा दिया, बच्चा बड़ा हो गया, बातिल को हक समझने लगा।
ہاں کہ جب انار چھوٹا تھا اس نے سانچہ چڑھا دیا، انار جیسے بڑا ہوتا گیا، جو اندر لکھا ہوا تھا وہ انار کے اوپر چھپائی آٹومیٹک کیا ہو گئی کہ یہ جا کر بادشاہ کو بتانا۔ امام کا شکریہ ادا کیا، بادشاہ کی دربار میں گیا کہ بادشاہ سلامت جواب تو لے کر آئے، بڑے مطمئن، وزیر خوش تھا کہ یہ کون سا جواب لے کر آئیں گے، لیکن ان کو کیا پتا یہ اس کے ماننے والے ہیں جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہے۔ تو کیا آپ نے گھر میں چھپا کے رکھے گا آل رسول سے؟ تو ایک منہ بادشاہ سلامت جواب کو لے کر آئے ہیں، لیکن جواب آئے وزیر کے گھر میں، شرط یہ ہے پہلے وہ نہیں آئے گا، پہلے ہم جائیں گے۔ اب چور کی داڑھی میں تنکا، وزیر ہوا پریشان کہ نہیں بادشاہ سلامت یہ کیا مطلب ہے، اگر جواب ہے تو یہی دے، کہ نہیں بادشاہ پھر ہم جواب نہیں دیں، جواب ہے وزیر کے گھر میں، اگر یہ گیا ہم پھر بھی جواب نہیں دیں گے، پہلے ہم جائیں گے بعد میں یہاں جائے۔ اب بادشاہ تھا، وزیر کرتا تو کیا کرتا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ وزیر تو ڈر کیوں رہا، اگر تو حق پر ہے تو تجھے تو ڈرنا نہیں چاہیے، اگر تو سچ پر ہے تو تجھے تو ڈرنا نہیں چاہیے۔ کہ نہیں بادشاہ سلامت میں حق پر ہوں، چلے چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ وزیر کے گھر کے اندر گئے، اب اس نے سوچا تھا میں نے الماری کے فلاں جگہ پہ چھپا کے رکھا ہے، ان کو کہاں ملے گا، گھر اتنا بڑا، گھر میں اتنے کمرے، ان کو کیا پتا کس کمرے میں کس الماری کے کس جگہ پہ رکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ عیسیٰ بحرینی گھر میں داخل ہوا، سیڑھیوں پہ چڑھا، دائیں طرف گیا، ایک کمرہ تھا اس کے اندر گیا، الماری کھولی، وزیر پریشان، گھر میرا، گھر میرا، کمرہ بھی جانتا ہے، الماری بھی جانتا ہے، وہ جگہ بھی جانتا ہے۔ کپڑا کھولا، سانچہ نکالا، سارا بادشاہ کو بتایا، بادشاہ بھی پریشان ہوا، وزیر بھی حیرت میں، بادشاہ بھی حیرت میں۔ وزیر نے کہا بھائی گھر میرا، اس مسئلے کو چھوڑ دے، تجھے کس نے بتایا؟ کہ پریشان وہ ہوں جن کا امام زندہ نہ ہو، ہمارا امام زندہ ہے۔ جس مومن میں ولایت عملی ہو تو امام زمانہ اس قوم کی کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں۔ اللہ کا جملہ ہے نا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ۔ تو آج کائنات میں کتنے مسلمان کامیاب ہیں؟ سیولائزڈ کنٹریز انگریزوں کی، اکنومک ان کی مضبوط، اخلاقیات ان کے اندر، اقدار ان کے اندر، اور دنیا کی ذلیل ترین قوموں میں اگر کسی کا شمار ہوتا ہے تو مسلمانوں کا۔ تو صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے کوئی کامیاب نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ کہو یہ نظریہ ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کو وجود پہ نافذ کرو یہ ولایت عملی ہے۔ اچھا کام کوئی بھی کرے خدا کامیابی دیتا ہے، برا کام کوئی بھی کرے خدا ناکامی دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا اگر اچھا کام برا کام کرے گا تو خدا اسے ناکام نہیں کرے گا، ناکام کرے گا۔ بھائی پاکستان کا مطلب کیا؟ ہر کسی کو یاد ہے لا الہ الا اللہ، لیکن یہ ہے نظریہ۔ صرف 14 اگست کو 4 توپوں کی سلامی دے کر نظریہ پاکستان زندہ نہیں ہوتا۔ یہ کہنا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، لیکن سوال یہ ہے اس پاکستان میں کتنا لا الہ الا اللہ نظر آتا ہے؟ اس کی ٹی وی میں لا الہ الا اللہ ہے، اس کے سرکاری اداروں میں لا الہ الا اللہ ہے، اس کی پولیس میں لا الہ الا اللہ ہے، اس کے سیاستدانوں میں لا الہ الا اللہ ہے، کہیں لا الہ الا اللہ نظر نہیں آتا۔ تو یہ ہے نظریہ رکھنا اور ہے عمل کرنا اور ہے۔ یہی فرق تھا آل رسول کی زندگی میں اور دوسروں کی زندگی میں، کہ ابو سفیان نے بھی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور علی المرتضیٰ نے بھی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے کہا تھا، علی نے عمل کر کے دکھایا تھا۔ یہی جنگ ہے کہ وہ کون سا مسلمان ہے جو صرف زبان سے کہتا ہے، اور وہ کون سا مسلمان ہے جو زبان سے عمل کرتا ہے۔ تو یہ عمل ہے جو انسان کو کامیابی تک پہنچاتا ہے۔ وہ لوگ فرماتے ہیں ملعون ہے وہ شخص، ملعون ہے جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہے۔ اتنا سخت جملہ، مطلب علی والا، رسول والا، نبی والا، اللہ والا ڈیلی سیم نہیں رہتا، اس کا دن بڑھتا رہتا ہے۔ کس طرح؟ سادہ مثال دوں، جس طرح کسی مومن کو یہ پسند نہیں کہ ڈیلی میرے اکاؤنٹ میں 1000 ہو،
کہتے آج 1000 ہو تو کل 1.5 ہو، پرسوں 2 ہو، ترسوں 5 ہو، دن بڑھتے جائیں، مال میرا بڑھتا جائے. یہ آپ کے اندر فیلنگ ہے نا، کیونکہ آپ مٹیریل دنیا میں رہتے ہو تو مٹیریل چیزوں کے بڑھنے سے خوشی ملتی ہے. لیکن علی ابن ابی طالب اسی طرح فرماتے ہیں علی والا مال بھی بڑھاتا ہے، اپنے روح کی ولایت کو بھی بڑھاتا ہے. اگر سیم ولایت ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ امام ایک فرق بتاتے ہیں. مولا فرماتے ہیں اے مومن، دنیا کی لذتیں جو تو حاصل کر رہا ہے یہ حیوان بھی حاصل کرتا ہے. نکاح کی لذت جو تو لیتا ہے، شہوت والی لذت، یہ کتا بھی لیتا ہے. بچے پیدا کرتا ہے، یہ بھی حیوان بھی پیدا کرتا ہے. کھانا کھاتا ہے، یہ حیوان بھی کھاتا ہے. ادھر ادھر ٹہلنا پھیلنا، سونا اٹھنا جاگنا، یہ ساری لذتیں حیوان میں ہیں. تو امام حسین نے کسی سے کہا یہ بتا انسان والی لذت کون سی ہے اور حیوان والی لذت کون سی ہے، تاکہ تجھے پتا تو چلے تو ابھی انسان بنا بھی ہے کہ نہیں، یا ابھی تک تو حیوانیت کے درجے پر ہے. جملہ سنیے، بہت پیارا جملہ. فرمایا دنیا میں آنا اور آ کر زندگی گزار کے چلے جانا یہ کمال نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں ایک مچھر بھی آ کے زندگی گزار کے چلا گیا، دنیا میں ایک مکھی بھی آ کر زندگی گزار کے چلی گئی، تیری گلیوں میں کئی کتے آئے اور زندگی گزار کے چلے گئے. تو دنیا میں آ کر زندگی گزار کے چلے جانا کمال نہیں ہے. فرمایا دنیا میں آؤ ایسی زندگی گزار کے جاؤ جیسی حسین زندگی گزار کر گئے، یہ کمال بشریت ہے. صرف زندگی گزارنا کمال نہیں ہے، ایسی زندگی جیسی علی ابن ابی طالب نے گزاری. تو امام نے فرمایا یہ ہے بشر، یہ ہے حیوان. تجھے تمیز کرنی ہے کہ وہ کون سی لذتیں ہیں جو حیوان والی ہیں اور وہ کون سی لذتیں ہیں جو بشر والی ہیں، اور دن میں کتنے گھنٹے تو حیوانی لذت لیتا ہے اور دن میں کتنے گھنٹے تو انسانی لذت لیتا ہے. مولا تھوڑا مثال دے کے سمجھائیے. امام نے فرمایا اگر کھانا کھا کر لذت لے رہا ہے، اگر کھانا کھا کر لذت لے رہا ہے تو ابھی تک تو حیوان ہے، ابھی تک تو حیوان. یہ حیوانی لذت ہے نا. بکری بھی کھانا کھا کے مزہ لیتی ہے، بھینس بھی کھانا کھا کے مزہ لیتی ہے، کتا بھی کھانا کھا کے مزہ لیتا ہے، ایک مچھر بھی خون چوس کر مزہ لیتا ہے، اسے بھی مزہ آتا ہے نا. تو اگر کھانا کھا کر مزہ لے ابھی تک تو حیوان ہے. کہ مولا پھر انسانیت کا درجہ کیا ہے کہ اگر کھانا کھلا کر مزہ لے. یہ انسانیت کا رتبہ ہے. تو مولا علی اگر رات کے اندھیروں میں کھانا کھلاتے تھے تو علی مزہ بھی لیتے تھے. یہ لذت تھی جو یہ انسانی لذتیں ہیں. وہ حیوانی لذتوں کے بھی حیوانی لذت اتنی لو جتنی اس حیوان کی ضرورت ہے، انسانی لذتیں وہ لو جتنی تیرے روح کو ضرورت ہے. اور سیدھی سیدھی امام فرماتے ہیں جتنی جسمانی اور حیوانی لذتیں ان کو فنا ہے. مثال کے طور پہ آپ سے پوچھا جائے 1 ہفتہ پہلے جو بریانی کھائی تھی اس کا مزہ یاد ہے؟ تو کون سی بریانی؟ مجھے کل یاد نہیں میں نے کیا کھایا ہے. تو دنیا کی لذت جب تک لقمہ زبان پر، لذت بھی تب تک. جب لقمہ نیچے گیا لذت ختم. لیکن اگر 4 سال پہلے کسی یتیم بچی کا تو نے علاج کروایا اور آج بھی پوچھو نا مزہ ابھی تک باقی رہتا ہے، وہ سکون ابھی تک باقی رہتا ہے. ہاں سارے دشمنوں کی دشمنیاں ایک طرف، لیکن فرماتی جب حور حسین کے پاس آیا وہ خوشی ملی امام حسین. یہ خوشی اہل بیت ہے جب کوئی محسم تمار بنتا ہے. کہ امام فرماتے ہیں 313 کا عدد. واللہ اگر امام زمانہ کی کوئی چیز مولا کو خوشی دیتی ہے نا وہ تیرا حور بننا ہے، وہ تیرا مولا کی دربار میں جانا ہے. ہاں چھٹے امام کا ایک چاہنے والے ہوتے تھے، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتے تھے. مولا کو پتا تھا یہ نشائی ہے، شرابی ہے. آتا بھی نہیں تھا امام کے پاس، محبت کرتا تھا. حکومت غریب تھا، اس کو وظیفہ دیتی تھی. امام کو پتا چلا کہ حکومت نے پتا چلا کہ علی کا ماننے والا چاہنے والا اس کا وظیفہ ختم کر دیا. امام تقسیم کر رہے تھے خمس کو، ادھر 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 ادھر. تو کچھ پیسے امام نے نکالے اپنے صحابی کو دیے، کہا یہ اس کو جا کر دے. اس نے کہا مولا یہ تو گنہگار ہے، نشائی ہے، آپ اس کو پیسے کیوں دے رہے ہیں؟ امام نے فرمایا کیسا بھی ہے
ہمارا ہے، دعا کریں گے اللہ اسے ہدایت دے۔ امام نے کہا جب اسے جا کر دو نا تو میری طرف سے ایک جملہ کہنا۔ یہ چنگاریاں ہوتی ہیں میرے عزیز، لیکن ایک چھوٹی سی چنگاری یہ گھر کو آگ لگا سکتی۔ اہل بیت کئی لوگ ہوتے ہیں ظاہراً بہت برے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے ان کا وجود تیار ہوتا ہے اس چنگاری کے لگنے پر، اور یہ چنگاری لگتی ہے پورے وجود کو آگ لگ جاتی ہے۔ حدیث قدسی ہے نا کہ جب میں خدا کسی کو اپنا عاشق بناتا ہوں تو اس کے وجود میں آگ ڈال دیتا ہوں، اور یہ آگ اس کے سارے گناہوں کو جلا دیتی ہے، اسے نور کا ایندھن بنا دیتی ہے۔ تو یہ مجلس اس چنگاری کا نام ہے کہ کون بندہ اس مجلس سے کیا لے کر جاتا ہے۔ حسین کے ذکر کی حرارت کیا اس کے وجود میں حرارت کو پیدا کر رہی ہے؟ اگر یہ حرارت 1 گھنٹے کی ہے تو کسی کام کی نہیں، لیکن اگر یہ حرارت پوری زندگی کی انرجی بن جائے، پوری زندگی کے لیے مجھے اور بنا دے، تو یہ مجلس امام زمانہ کو خوش کرتی ہے۔ امام نے کہا جاؤ اسے یہ پیسے دو اور میری طرف سے کچھ جا کر پیغام دینا۔ آیا، کہا کہ کس نے بھیجے ہیں؟ کہا فرزند زہرا نے، تیرے مولا نے۔ آنکھوں میں آنسو بھرا ہے، کہا مجھ جیسے گنہگار کو مولا نے پیسے بھیجے؟ میں تو توقع بھی نہیں کر رہا تھا مولا میری مدد کریں گے۔ کہا وہ مولا ہیں، وہ رؤوف ہیں، وہ رحیم ہیں، وہ کریم ہیں، لیکن امام نے تیرے لیے ایک پیغام بھیجا ہے۔ کہ سر آنکھوں پر بولو کیا پیغام ہے؟ بہت پیارا جملہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں اچھا کام اچھا ہے کوئی بھی کرے، اچھا کام اچھا ہے کوئی بھی کرے، لیکن میرے والا کرے تو بہت اچھا ہے۔ جملہ سنیے مولا کتنا پیارا جملہ، فرمایا اچھا کام اچھا ہے کوئی بھی کرے، لیکن میرے والا کرے تو بہت اچھا ہے۔ دوسرا جملہ مولا فرماتے ہیں برا کام برا ہے کوئی بھی کرے، لیکن میرے والا کرے تو بہت برا ہے۔ کہ مرضی تیری ہے، امام نے تجھے بتا دیا کہ یہ ایسی چنگاری تھی، اس نے ہر گناہ کو چھوڑا اور نو کرے در زہرا بن گیا۔ جس طرح ہور ہور بنا تھا نا، یہ چھوٹی چنگاریاں ہوتی ہیں۔ شہید چمران یعنی سمجھیں حزب اللہ لبنان اگر آج ہے تو شہید چمران کی وجہ سے۔ کردستان جب انقلاب آیا تو کردستان کے نیشنلسٹ پورے کردستان کو ایران سے الگ کرنا چاہتے تھے، یہ شہید چمران کی محنتیں تھیں۔ امریکہ کا پڑھا ہوا پی ایچ ڈی ہولڈر، دنیا کی 5-6 زبانوں میں بات کرنے والا، اپنی ساری یونیورسٹیوں کو چھوڑ کے اسلام کی خدمت کے لیے ایران میں آیا اور کردستان کو آزاد کروایا۔ لبنان گیا، وہاں پہ یہ پورا جو آپ حزب اللہ لبنان دیکھ رہے ہیں، اس کا مین کردار کس کا تھا؟ شہید چمران کا کردار تھا۔ اللہ نے اسے ہدایت دی، فرماتے ہیں مومن بلب کی طرح ہوتا ہے، بلب خود بھی نور ہے، روشن ہے، دوسروں کو بھی روشنی دیتا ہے۔ جب تک تو روشن نہیں ہوگا کسی کو روشنی نہیں دے گا، جب تک تو صاحب تقوی نہیں ہوگا کسی کو علی کے دروازے پہ کیسے لا سکتا ہے؟ مومن کہتا ہے بیٹا نمازی بن جائے، علی والا بن جائے، بھائی پہلے تو نمازی بن، ایک خاتون پہلے تو اپنا کردار حسینی بنا، پھر دیکھ تیری بچی کیسی بنتی ہے۔ تو یہ اہل بیت کا گھرانہ تھا۔ مشہد کا شہر، مشہد کی گلیوں میں ایک شخص گھومتا تھا جو لوگوں کو بڑی گالیاں دیتا تھا، غصے میں آتا تھا، تو اس کی عادت زبان کا بہت برا اور گندا، ایسی ایسی گالیاں لوگوں نے کبھی سنی نہیں۔ شہید چمران نے کہا کہ یہ کون ہے جوان؟ کہ شہید چھوڑ دیجیے، بڑا بدنام ہے، لوگوں کو بڑی گالیاں دیتا ہے، بڑا غصے والا ہے، ہر بندے سے لڑتا ہے، یہاں تک کہ لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ کتے کی طرح بھونکتا ہے، نام نہیں لیتے اس کا، کہتے ہیں یہ کتا ہے۔ شہید چمران گاڑی میں جا رہے تھے، اس جوان کو دیکھا کہ جوان سنا ہے تو بڑا لوگوں سے لڑتا ہے، کہتے ہیں ہاں زور بازو ہے کسی میں طاقت، میرے ساتھ آ کر لڑے۔ کہ اتنی غیرت ہے تو آپ میدان جہاد میں لڑ، اتنی طاقت ہے تو عراق ایران کی جنگ ہو رہی تھی کہ آپ اپنا جہاد وہاں دکھا، زور بازو وہاں دکھا، ظالم ناموس پہ حملہ کر رہا ہے تو گلیوں میں لڑ رہا ہے۔ کہ شہید چمران یہ مت سمجھنا میں ڈرتا ہوں، مجھے کوئی لے کر نہیں جاتا۔ سب کہتے ہیں یہ گالیاں دینے والا، یہ برا، یہ بدماش ہے، تو میں تجھے لے کر چلوں گا، چلو گے؟ جس نے کہا جی شہید چلوں گا۔ شہید چمران نے اپنی گاڑی میں بٹھایا،
سیدھا میدان جنگ لے کر آیا. کہتا ہوں نا ایک چنگاری بندے کو کہاں سے کہاں لے کر جاتی. ایک چنگاری اگر لگ جائے نا، کہتے ہیں 4-5 دن اس نے بڑا میدان جنگ میں جہاد کیا. ایک دن شہید چمران کہتے ہیں باہر لڑائی کی آواز سننے باہر نکلا، کیا دیکھا یہی جوان ہے جتنے سپاہی ہیں ان کو گالیاں دے رہا ہے. بڑا غصے میں لال قلعہ ہوا پڑا. کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ اس نے مجھے دیکھا، مجھے ایسی گالیاں دی، ایسی گالیاں دی. شہید چمران کہتے ہیں میں خاموش رہا. سپاہی کے شہید کمانڈر تھے، کہا آپ کو گالیاں پھر ہم اسے ماریں گے؟ کہ نہیں کوئی نہیں مارے گا، چپ کر جاؤ. جب یہ گالیاں دے دے کے تھک گیا، شہید چمران نے کہا بتا تو صحیح تو گالی دے کیوں رہا، ریزن تو بتا، مسئلہ تو بتا. کہنے لگا چمران اتنی دیر گزر گئی، 3 دن ہو گئے میں ان سے سگریٹ مانگ رہا ہوں، کوئی مجھے سگریٹ نہیں دے اور میرا دماغ گھوم گیا. شہید نے اشارہ کیا سپاہی کو کہ اس کے لیے پوری ڈبی لے کر آئے. سگریٹ کی ڈبی آئی. اسے کہا یہ لے، گالی کیوں دے رہا ہے؟ سگریٹ کے لیے گالی دے رہا ہے. یہ لے سگریٹ. سگریٹ دی. شہید چمران چلے گئے. کہتے ہیں 1 گھنٹہ گزرا، یہ آیا شہید کے پاس. کہنے لگا چمران یہ تو بتا میں نے اتنی گالیاں دی، تو نے ایک بھی گالی نہیں دی، تو نے مجھے ایک بھی جواب نہیں دیا. شہید چمران نے کہا بیٹھ گیا. شہید نے کہا دیکھ ایک ہے جس نے میرے ساتھ اتنی اچھائیاں کی ہیں، میں اس سے برائی کرتا ہوں پر وہ اچھائی کرتا ہے، میں اس کے ساتھ برائیاں کرتا ہوں پر وہ میرے ساتھ اچھائیاں کرتا ہے. تو میں نے کہا جب وہ میرے ساتھ اس طرح کرتا ہے تو میں بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرتا ہوں. اس نے کہا شہید چمران وہ کون ہے؟ کہ وہ میرے پاس بھی ہے تیرے پاس بھی ہے. کہ وہ کون ہے؟ کہ میرا رب ہے، کہ ہم جب سے پیدا ہوئے اس کی دربار میں خطا کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی حسین کے فرش عذاب پہ بلا رہا ہے. وہ پھر بھی کبھی کربلا بلا رہا ہے، کبھی مدینہ الرسول بلا رہا ہے، کبھی مسجد بلا رہا ہے، کبھی ذکر خدا کے لیے بلا رہا ہے. کہتے ہیں یہ وہ چنگاری تھی اس جوان کے دل میں لگ گئی. کہتے ہیں خاموش ہو گیا. شہید چمران کہتے ہیں اس رات پہلی مرتبہ دیکھا کہ یہ مصلی عبادت پہ کھڑا. کہا جتنے سپاہی تھے کسی کی نماز ایسی نہیں تھی جیسی اس جوان کی نماز تھی. رکوع میں جاتا روتا، سجدے میں جاتا روتا، نماز ختم ہوئی رو کر کہتا خدایا مجھے نہیں پتا تھا تو نے اتنی خوبیاں کی ہیں، لیکن میں تو تیرے ساتھ برائی پہ برائی کرتا رہا. کہ نماز تہجد کے لیے اٹھا، ہاتھ کو بلند کیا الہی العاف الہی العاف الہی العاف، اور نماز کے بعد رو کر کہنے لگا اے خدا اب یہ دنیا اچھی نہیں لگتی، اب مجھے شہادت دے اور میرے گنہگار جسم کو شہید کر کے اس کے گناہوں کو مٹا دے. شہید چمران کہتے ہیں اتنے لوگ شہادت کی دعا کرتے تھے لیکن خدا اتنی جلدی کسی کی دعا قبول نہیں کرتا تھا. حالت نماز میں کھڑا ہی تھا، بس یہ جملہ کہنا تھا اے خدا مجھے شہادت دے. وہیں پہ ایک میزائل آیا اور یہ مصلی پر ہی شہید ہو گیا. ہم نے کہا یہ ہے بندہ اس طرح اور بنتا ہے. اور صبح آیا پہلا شہید ہے. امام حسین نے اصحاب میں سے کسی نے پوچھا کہ حسین اتنی جلدی ہر کو کیوں بھیجا؟ فرماتے ہیں کربلا میں جو جتنا جلدی گیا اتنا جلدی اسے راحت ملی، جو جتنا دیر سے گیا اسے اتنی تکلیف ہوئی. یہ بھی مولا کے دل کی نرمی تھی کہ فرمایا جب جب ہر سنتا تھا نا کہ 4 سالہ بچی آ کر بولتی تھی بابا میں پیاسی، تو گویا ہر کو کوئی خنجر مارتا تھا، منہ چھپا کے روتا تھا ارے میری وجہ سے حسین کی بچی پیاسی ہے. اگر میں ان پورے لائنوں کے لشکر کو نہ لے جاتا، ہزاروں کے لشکر کو حسین نے اپنا پانی پلا دیا. کہتے ایک ایک بچی آتی تھی، حسین یہ منظر دیکھ رہے تھے اور جانتے تھے اب جیسے جیسے دیر ہوتی رہے گی کبھی میرا اکبر شہید ہوگا، کبھی میرا قاسم شہید ہوگا، کبھی عباس کے بازو کٹیں گے تو ہور پہ کیا گزرے گی، اور یہ برداشت نہیں کر سکے گا. بوڑھا تھا تو اس لیے امام نے سب سے پہلے ہور کو بھیج دیا کہ ہور جا کے راحت طلب ہو جا اور جنت میں جا کر
میرے نانا سے جا کر ملاقات کر، تجھ سے حسین بھی راضی اور تجھ سے حسین کی ماں زہرا بھی راضی۔ جو کربلا نہیں گئے لیکن دل میں تمنا ہے کہ زیارت حسین کا ثواب کما لیں۔ امام حسین فارمولہ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں مجبوری کی خاطر اگر میری زیارت کو نہیں آ سکتے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ ہم نے تجھے اپنی زیارت کے ثواب سے محروم کیا۔ تو گھر بیٹھے حسین کی زیارت کا ثواب کما سکتا ہے۔ کہ مولا وہ کیسے؟ کہ اگر خلوص سے دل سے مجھ حسین کو سلام کرو۔ ایک ظاہر کے خواب میں آ کر کہا اگر خلوص سے دل سے مجھ حسین کو سلام کرو، تیرے نام اعمال میں لکھا جائے گا یہ حسین کی زیارت کر کے دنیا سے چلا جائے۔ کہ مولا بس ایک سلام کا نہیں، ایک نشانی ہے۔ مولا وہ کون سی نشانی ہے؟ کہ اگر مجھ حسین کو سلام کرو اور نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، تو مومن یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، یہ حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا۔ آئیے دلوں کو کربلا لے کر چلے اور سلام